ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق آموز واقعات کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں بہت سی بہتر تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین، آپ کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس سے محبت کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ لوگ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، مگر ایمان والے تو وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے اصلاح کے لیے بے شمار رسول اور نبی مبعوث فرمائے۔ انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اچھی زندگی گزارنے کا ادراک حاصل ہو سکے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک پایہ تکمیل کو پہنچا جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اولیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ شہر ملتان میں دین کی آمد محمد بن قاسم کی فتوحات سے شروع ہوئی اور پھر یہ سلسلہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ شہر ملتان میں ویسے تو بے شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے مدفون ہیں، لیکن ان میں جو مقبولیت حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھرانے کو نصیب ہوئی، وہ مقام و مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے فریضے کو بخوبی سر انجام دیا۔ اس کے بعد اسی گھرانے کے ایک چشم و چراغ قطب العالم حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار اور دادا محترم کے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ نابغائے روزگار عالم دین تھے۔ اولیاء ملتان کی انہی تین مشہور شخصیات میں سے آج حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے مختلف گوشوں سے آگاہی حاصل ہو اور واقعات کے مطالعے سے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ اس عاجز کی اس عاجزانہ کافش کو پوری فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی تھی، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک شوال کا چاند دکھائی نہیں دیا اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جب مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کلام پاک کرتے تو شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا دودھ پینا ترک کر دیتے تھے۔ تذکرہ اولیاء کرام میں سید صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف حمیدہ اور نیک عادات کی وجہ سے اہل بخارا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہاؤالدین فرشتہ کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ یہ لقب کسی بھی ایسے طالب علم کے لیے عمدہ سند تھا جو خراساں اور بخارا میں موجود علم و ادب کے چشموں سے اپنی پیاس بجھانے آیا، جبکہ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین موجود ہو اور ان کو عربی و فارسی پر بھی مکمل عبور حاصل ہو اور ایک غیر عربی ایسے لقب سے ملقب ہو۔ ناظرین، خراساں اور بخارا کی درسگاہوں سے فیض یاب ہونے کے بعد شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تزکیہ نفس اور باطن کی اصلاح کی جانب توجہ دی اور مسلسل 20 سال تک انتہائی سخت ترین مجاہدات کیے۔ خلاصۃ العارفین میں منقول ہے کہ ایک بار کسی مرید شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور اپنے مجاہدے کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے گریز کیا، مگر جب اس کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
فقیر کے لیے مجاہدے اور ریاضت کی کیفیت بیان کرنا مناسب نہیں، اس سے غرور کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسری جانب طالب علم کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اس کی محنت برباد نہ ہو جائے۔ مگر سن لو، یہ فقیر 20 برس تک ایک پیالہ پانی اور ایک چھٹانگ کی داو پر روزہ افطار کرتا رہا ہے، اور یہ ایک ادنا مجاہدہ ہے جس سے ہر مبتدی اپنی طبیعت اور نفس پر غلبہ پانے کے لیے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حج کی نیت سے ارض پاک کی جانب روانہ ہوا۔ یہ مجاہدہ تو محض ایک ابتدائی مجاہدہ ہے، حالانکہ مردان خدا تو 70 برس تک اپنے نفوس کو آب و طعام کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتے، اور اسے شبانہ اور روز عبادت و اطاعت خداوندی میں ہی مقید رکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس دور میں مدینہ منورہ میں حضرت مولانا کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور وہاں طلباء کی اگلی صف میں استاد کے ساتھ بیٹھ کر حدیث پاک کا درس لینے لگے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حج پر جاتے اور بعد از فراغت حج مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے۔ بعد از اختتام علوم درس حدیث رسم زمانہ کے مطابق حضرت مولانا کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کی سند عطا کی۔ بعد از آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی دعاؤں کے زیر اثر بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام حجرہ و قبہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب ایک خاص مقام میں رہا، اور جگہ بعد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی منسوب ہو گئی۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدینہ منورہ کا سفر کیا تو وہ دوران قیام مدینہ منورہ اسی جگہ مقیم ہوئے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس جگہ بیٹھ کر عجب روحانی لذت کا احساس ہوا اور میں نے یہاں پر بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور وہاں موجود تمام انبیاء علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے، اور پھر وہاں سے دمشق تشریف لے گئے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں دمشق میں مقیم تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قلبی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عشق کا رنگ غالب آنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس اضطرابی کیفیت میں بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے مالک بحر و بر، اے پناہ دینے والے، تو نے اپنے بندے بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا نوازا ہے کہ اس کا دامن تنگ ہو گیا، عقل کی پیاس بجھ گئی، مگر قلب اور روح کی پیاس اسی شدت سے بھڑک رہی ہے۔ اب اپنے ابر کرم سے اس پیاس کو بھی بجھا دے کہ تیری ذات بے نیاز بخشش و عطا کے ہر درجے پر قادر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کے غلبے میں کئی ممالک کا سفر کیا اور مرشد کامل کی تلاش جاری رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شوق میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور باوجود سفر کی تکالیف کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شوق میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک مختلف علاقوں کی خاک چھانٹتے رہے اور پھر گھومتے پھرتے بغداد پہنچ گئے۔ بغداد میں اس وقت بے شمار اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور ایک عالم ان سے اکتساب فیض پا رہا تھا۔ بغداد اس وقت علوم ظاہری و باطنی کا ایک بڑا مرکز تھا، اور طالب راہ حق یہاں آ کر اپنی منزل مقصود پاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 616 ہجری سے قبل بغداد میں آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی بغداد کی حدود میں داخل ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یوں محسوس ہوا کہ جس گوہر مقصود کی تلاش تھی وہ اسی شہر میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کی فضاؤں میں مرشد کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ اس خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی
रहमत अलैह की खानकाह में तशरीफ ले गए, जिनका शुमार सिलसिला आलिया सुहरवर्दिया के बानियों में होता है, और इनकी सोहबत से हजारों लोग फैज़याब हुए और मर्तबा विलायत पर फाइज हुए। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के शौक और बेकरारी को देखते हुए शेखुल शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिला आलिया सुहरवर्दिया में बैत किया और अपने हल्का एबाब में शामिल फरमाया। शेखुल शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बखूबी इल्म था कि शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क में कितनी शिद्दत है, और आप रहमतुल्लाह अलैह अलूमी ज़ाहिरी में कमाल रखते थे, और एक अरसे से सियाहत की वजह से और औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करने की वजह से किस दर्जे तसव्वुफ़ से लगाव रखते हैं। चुनांचे उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत शुरू की तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुर्शिद पाक के हर हुक्म पर सर तस्लीम खम किया और जैसा मुर्शिद ने कहा वैसा ही किया। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह को मुर्शिद पाक से वालेहाना इश्क था। यही वजह थी कि शेख हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो भी फरमाते इसे बगौर सुनते और जिस चीज़ का हुक्म देते इस पर अमल करने की कोशिश करते। चुनाचे चंद ही दिनों में आप रहमतुल्लाह अलैह इस काबिल हो गए कि आप रहमतुल्लाह अलैह को रश्द व हदायत पर मामूल किया जा सके। हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हजारों मुरीदीन मौजूद थे, मगर कोई भी ऐसा ना था जो इतनी जल्दी तरीकत के मंज़िल को तय करके खरका खिलाफत से सरफराज हुआ। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अरसा दराज से तलाश मुर्शिद में रियाजत व मुजाहिदा की भट्टी पर खुद को खाम से कुंदन बुना चुके थे और अपने कल्ब के चिराग के खासतर जज्बात को भस्म करके अब इस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि अब इनके चिराग को रोशन करने के लिए एक दिया सलाई यानी निगाह मुर्शिद दरकार थी, और जिसने पहली निगाह में अपने चिराग को रोशन करवाकर यकदम लू के बढ़ा दिया था। यही वजह थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह के मामले में सारी बातें और अरसा मुख्तसर तर हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद पाक की खिदमत में सिर्फ 17 रोज रहकर वो तमाम फयूज़ व बरक़ात हासिल कर लिए जो दूसरे 17 बरस तक रहकर भी हासिल ना कर पाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेखुल शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो खरका ज़ेब तन किए हुए थे, आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो खरका उतारा और मुझे पहना दिया और अपना अमामा मेरे सर पर सजा दिया और अपना ज़ाती मुसल्ला जिस पर तमाम उम्र इबादत और रियाजत में मशगूल रहे वो भी मुझे अता फरमा दिया। और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खरका जो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा के तवस्सुल से आप रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा था वो भी मेरे सुपुर्द कर दिया। शेखुल शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को जो नेमत बातनी अता फरमाई थी ये किसी भी नेमत के मुकाबले में इंतहाई बरतर आला थी। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को खरक़े खिलाफत से अता करने के बाद सनत खिलाफत अता फरमाई, जिसका मतलब था कि अब आप रहमतुल्लाह अलैह को बैत विरादत करने की इजाज़त है। नाजरीन, शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुर्शिद पाक की अनायात देखी तो आजिज़ी से अर्ज़ किया, हजूर ये सब आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं और निगाह करम की बदौलत है, वगरना मैं अपने मकाम से बखूबी आगाह हूँ। शेखुल शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुम्हें मुल्तान जाने की वसीयत करता हूँ और मुल्तान की विलायत अब तुम्हारे सपुर्द की जा रही है। तुम वहाँ जाओ कि वहाँ लोगों को किसी कामिल रहबर की ज़रूरत है। तुम मुल्तान में मुकीम हो और वहाँ रहकर रिश्तो हदायत का फरीज़ा अंजाम दो। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को शेखुल शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्तान जाने का हुक्म दिया तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक से जुदाई के गम से निढाल हो गए। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तुम मेरी बात सुनकर यूं परेशान हो गए, इसकी क्या वजह है? शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हुजूर अगरचे मेरा वतन मुल्तान है और मेरे आबाओ अजदाद की कब्र भी वहीं है
اور میری پیدائش بھی ملتان کی ہے اور میرے گھر والے وہاں بھی مقیم ہیں، اور کون سا ایسا شخص ہوگا جو اپنے وطن کی جدائی کے غم میں بے قرار نہ ہو، مگر مرشد کے وطن کو ترک کرنا اس سے بھی بڑا غم ہے، اور میں اپنے مرشد کے قدموں کی دھول پر اپنے تمام رشتوں کو قربان کرتا ہوں، اور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید صادق کی باتیں سنی تو فرمایا، بیٹا تم راہ عشق کے مسافر ہو، اور عشق میں قرب و دوری کو کوئی دخل نہیں، اور تم بلا شبہ ملتان میں مقیم ہوگے، مگر تمہارے لیے بغداد زیادہ دور نہ ہوگا۔ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ جب شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب بطور خاص متوجہ ہوئے، اور پھر چند ملاقاتوں میں دونوں گہرے دوست بن گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان جانے کا حکم ہوا تو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملتان جانے کی اجازت طلب کی۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم اس کے ساتھ ہندوستان کیوں جانا چاہتے ہو؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور میرے قلب میں بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہے۔ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جلال الدین تم اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو، مگر تمہاری منزل کہیں اور ہے۔ منقول ہے کہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دونوں عزام سفر ہوئے اور ملتان کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر نیشا پور، خراسان، سمرقند اور بخارا سے ہوا، اور بالآخر ان کا قافلہ ملتان میں داخل ہوا۔ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ ملتان میں قیام کیا، اور پھر وہ دہلی کی جانب روانہ ہو گئے اور پھر وہیں پر مستقل مقیم ہوئے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے اور گھر و جائیداد کی دیکھ بھال فرمایا کرتے تھے، اور کوٹ کہڑوڑ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر حاضری میں ہر قسم کے امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور ان کی شادی بی بی کمال خاتون رحمۃ اللہ علیہ ہمشیرہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی۔ وہ ملتان شہر میں آ کر قلعہ قدیم میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ہندوؤں کے دور اقتدار میں نرسنگ دیو اور پسرایو دیو رہا کرتا تھا، اور اب اس جگہ مزار پاک شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ ملتان میں مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل اور فقر و ولایت کا شہرہ پھیل چکا تھا، اور دور دراز سے لوگ ان سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں علم و مشائخ کا اجتماع تھا۔ بحث و مناظرہ میں پورا دن گزر گیا۔ جب علماء و مشائخ خانقاہ سے رخصت ہوئے تو بوقت عصر حضرت مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ پر حالت نیند طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے والد حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جو فرما رہے تھے، بیٹا تمہارا بھائی بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ دین کی سعادتوں سے مالا مال ہو کر ملتان آ رہا ہے، تمہیں لازم ہے کہ اپنی ہمشیرہ کو ان کے نکاح میں دو اور خود حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے اور بھائی کی بشارت سن کر بے حد خوش ہوئے، اور انتہائی بے چینی کے عالم میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ شیخ شرف الدین قریشی لکھتے ہیں کہ مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار استقبال کیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 614 ہجری میں بغداد سے روانہ ہوئے تھے، اور جب ملتان پہنچے تو اس وقت 615 ہجری کا ابتدائی زمانہ تھا۔ مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ خواب فرمایا تھا کہ جیسے ہی تمہارا بھائی
بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تو اپنی بہن کی شادی ان سے کر دینا اور خود حجاز مقدس تشریف لے جانا۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تو کچھ دنوں بعد مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے والد بزرگوار کے فرمان کا ذکر کیا اور کہا میں اپنی بہن رشیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ کی شادی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے رشیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام جاگیر کا حساب اور مال و اسباب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرنے کے بعد کہا میں اپنے فرض سے سبق دوش ہو گیا اور اب میں حجاز مقدس جانا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے اس والد بزرگوار کی وصیت قرار دیا اور اپنے اہل و عیال اور چھوٹے بھائی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرنے کے بعد حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ناصر الدین کباچہ کے مابین ملاقات کے دوران ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مکھی نے ناصر الدین کباچہ کو ایک مکھی نے تنگ کرنا شروع کر دیا اور وہ بار بار اس کی ناک پر بیٹھ جاتی۔ ناصر الدین کباچہ نے اس مکھی کو اڑانے کی بہت کوشش کی مگر وہ مکھی بار بار اس کی ناک پر بیٹھ جاتی۔ وہ مکھی کی اس حرکت سے بہت تنگ تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ناصر الدین کباچہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور فرمایا ولی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی۔ ناصر الدین کباچہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا تو انتہائی شرمندہ ہوا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اقدس اور لباس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ ناظرین، 655 ہجری میں کچھ مسلمان سرداروں کی سازش سے مغلوں نے اچ اور ملتان پر حملہ کر دیا۔ مغلوں کے لشکر نے برج اور مورچے گرا کر شہر کو غیر محفوظ کر دیا تھا۔ اتنے میں یہ افواہ پھیلی کہ مغل لوٹ مار کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں۔ ملتان کے باشندے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مغلوں کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کے طالب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بعد مکاشفہ لوگوں سے فرمایا 1,00,000 درہم تھیلیوں میں بند کر دو۔ خدام نے خزانے سے مطلوبہ رقم نکالی اور شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک تھیلی میں بھر کر رکھ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کثیر رقم کو اٹھایا اور مغلوں کے لشکر میں جا پہنچے اور ان کے سردار سے مل کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں جس شے کی تلاش ہے میں اسے اپنے ہمراہ لایا ہوں، یہ 1,00,000 درہم لے اور بندگان خدا کو معاف کر دو۔ مغل سردار نے وہ کثیر رقم لے لی اور لوٹ مار کیے بغیر واپس چلا گیا۔ شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب سیاحت کے بعد واپس لوٹے تو پہلے ملتان تشریف لے گئے اور شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر دونوں حضرات کے مابین اسرار و رموز پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مولانا فرید رحمۃ اللہ علیہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا اللہ تعالیٰ اپنا کرم جس پر چاہے کرے، اگر چاہے تو جس مسنت پر آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے میں اسے اشارہ کروں تو یہ ہوا میں بلند ہونے لگے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا وہ مسند جس پر آپ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے وہ ہوا میں بلند ہونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند پر دباؤ ڈالا تو وہ واپس نیچے آ گئی اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا فرید رحمۃ اللہ علیہ تم نے خوب ترقی کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتوب لکھنا چاہا تو سوچا کہ میں کس خطاب سے انہیں مخاطب کروں۔ پھر جب سمجھ نہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ جو خطاب ان کا لوح محفوظ پر ہے میں اس سے ہی مخاطب کروں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی اور وہاں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شیخ الاسلام لکھا ہوا دیکھا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مکتوب میں اسی لقب سے مخاطب کیا۔
شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خادم سے فرمایا جاؤ اور فلاں صندوقچے میں 5000 دینار رکھے ہیں وہ لے آؤ۔ خادم وہ صندوقچہ تلاش کرتا رہا مگر اسے وہ صندوقچہ نہ ملا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا حضور وہ صندوقچہ نہیں مل رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کی بات سنی تو فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دیر بعد اس خادم نے دوبارہ صندوقچے کو تلاش کیا تو اسے صندوقچہ مل گیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر صندوقچے کے ملنے کی اطلاع دی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ۔ خادم نے دونوں حالتوں میں الحمدللہ کہنے کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیر کے لیے دنیا کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہیں۔ انہیں کسی شے کے ملنے پر نہ تو خوشی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی شے کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ یہ فرما کر شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 5000 دینار فقراء و مسکین میں تقسیم فرما دیے۔ ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک درویش سے سنا جو شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس درویش نے بتایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عشق کا غلبہ طاری تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بار بار سجدہ ریز ہوتے اور دوران سجدہ فرماتے تھے عشق اندر آیا اور اس نے اپنے سوا سب کچھ باہر نکال دیا حتیٰ کہ ہمارا نشان بھی مٹا دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ درویش فرماتے ہیں کہ میں نے ان سجدوں کو شمار کیا تو وہ قریباً 100 مرتبہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ کیا اور ہر مرتبہ دوران سجدہ یہی الفاظ ادا فرمائے۔ اسی طرح حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پر عشق کا غلبہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بروز حشر بعض عاشقوں کی گردنوں کو نوری زنجیروں سے کھینچ کر جنت کی جانب لے جایا جائے گا مگر وہ ان زنجیروں سے خود کو چھڑا کر عرش کے نیچے چلے جائیں گے تاکہ دیدار یار سے اپنے قلوب کو ٹھنڈا کریں۔ پھر حکم ہوگا کہ انہیں نور کی مزید زنجیریں ڈال کر جنت میں لے جایا جائے اور یوں ان کی گردنوں پر اسی 1000 زنجیریں ڈال کر انہیں کھینچا جائے گا۔ اس وقت یہ شور مچانا شروع کر دیں گے، ندائے خداوندی ہوگی کہ تم سے دیدار کا وعدہ تو جنت میں ہے، چنانچہ یہ شور مچانا چھوڑ دیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے مقصد حقیقی کو پائیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے درویشی کے 70,000 مراتب طے کیے اور ان تمام مراتب پر اپنے عمل کو کمال تک پہنچا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی روحانی قوت حاصل تھی کہ اگر آسمان کی جانب نگاہ بلند کرتے تو بے حجاب مشاہدہ فرماتے اور اگر زمین پر نگاہ دوڑاتے تو تحت الثری تک کی تمام اشیاء کا مشاہدہ کرتے، اور ان سب کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے درویشی کا مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ ہے اور یہ تو درویشی کا ایک ادنا درجہ ہے۔ ناظرین، حضرت قاضی حمید اللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک بار خانہ کعبہ میں طواف کعبہ میں مصروف تھا، میرے آگے ایک اور بزرگ بھی طواف کر رہے تھے، میں نے ان کی مطابقت شروع کر دی، جس جگہ وہ بزرگ قدم رکھتے تھے میں بھی اس جگہ قدم رکھتا تھا، تھوڑی دیر تک یہ عمل جاری رہا، آخر ان پر میری نیت عیاں ہو گئی اور وہ بولے اے راہ عشق کے مسافر، تو میری ظاہری عمل کی مطابقت کرتا ہے اور تو میرے اس عمل کی پیروی کیوں نہیں کرتا جو میں خاص کرتا ہوں؟ میں نے عرض کیا حضور وہ کون سا عمل ہے؟ انہوں نے فرمایا میں 700 مرتبہ روزانہ قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ حضرت قاضی حمید اللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا کہ یہ بزرگ قرآن مجید کے معنی و مفہوم پر غور کرتے ہوں گے، ورنہ ترتیل کے ساتھ قرآن مجید ایک دن میں 7 مرتبہ پڑھنا باعث از قیاس ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بزرگ جو قاضی حمید اللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو خانہ کعبہ میں ملے تھے اور جو ان دن میں 700 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے وہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ناصر الدین کباچہ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کرامت کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بات عادت کے خلاف ہو اسے تصوف کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں،
جیسے آگ کی فطرت جلانا ہے، اگر آگ خلاف فطرت جلانے سے قاصر رہے تو یہ اس شخص کا روحانی تصرف ہوگا جس کی ریاضت کی تاثیر سے آگ کی فطرت بدل گئی۔ ناصر الدین قباچہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کے روحانی عمل سے آگ کا مزاج بدل دیا جائے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، انسانی ریاضت اس سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے حکم خداوندی سے ہے۔ اس کے حکم سے آگ بھڑکتی ہے اور اس کے حکم سے بجھ جاتی ہے۔ جب بندہ ریاضت کی منازل طے کر کے رضائے خداوندی پا لیتا ہے تو اسے بطور انعام قدرت کی جانب سے روحانی طاقت عطا کی جاتی ہے، اور پھر یہی طاقت بھڑکتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے پانی سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملغوزات میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں دہلی میں سلطان شمس الدین تمش کے دربار میں موجود تھے۔ وہاں پر موجود کچھ علماء نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ نگاہ کیمیا کیسے ممکن ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کا جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا، مولانا فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ بازار جائیں اور جو غلام سب سے زیادہ جاہل دکھائی دے اسے خرید کر یہاں لے آئیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سونے کا سکہ مجھے دیا۔ میں بازار گیا اور ایک ایسا غلام خرید لایا جو شکل و صورت کے اعتبار سے تمام غلاموں میں سب سے زیادہ احمق نظر آ رہا تھا اور عقیدے کے لحاظ سے غیر مسلم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کو مسلمان کیا اور اس کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، یہ علماء تجھ سے جیسے بھی سوال کریں تو انہیں جواب دینا۔ پھر علماء نے اس غلام سے کئی سوالات کی اور وہ روحانی کے ساتھ ان کا جواب دینے لگا۔ علماء حیرانگی کے عالم میں ایک نو مسلم غلام کو دیکھ رہے تھے جس نے علماء کو خاموش کر دیا تھا۔ پھر اس غلام نے وہاں موجود تمام علماء سے ایک سوال کیا اور وہ تمام علماء اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ درویش ملاقات کی غرض سے بغداد سے ملتان کی جانب عازم سفر ہوئے، مگر راستہ بھول گئے اور ایک صحرا میں پہنچ گئے۔ جب یہ درویش بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوئے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا مانگی۔ ابھی وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے ان درویشوں کو پانی پلا دیا۔ پانی پینے کے بعد ان درویشوں کے حواس بحال ہوئے اور پھر وہ راستہ تلاش کرتے ہوئے ملتان پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ انہیں پانی پلانے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایا ہے اور تمہیں چاہیے کہ اس راز کو اپنے سینوں میں چھپائے رکھو۔ ان درویشوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کیا اور اس راز کو دوسروں پر ظاہر نہ کیا، مگر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری وصال ہوا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو بیان کیا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خواجہ کمال الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جواہرات کے سوداگر تھے اور مختلف ممالک کا دورہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنا سامان تجارت لے کر اردن کی بندرگاہ سے عدن کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی جہاز نے آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ سمندری طوفان نے آن آ لیا اور طوفان کی شدت سے جہاز سمندر کی موجوں پر ڈولنے لگا۔ جہاز میں سوار تمام مسافر طوفان کی شدت کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گئے اور جان گئے کہ کچھ ہی دیر میں جہاز غرق ہو جائے گا۔ خواجہ کمال الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشکل کی گھڑی میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا اور عرض کیا، حضور آپ دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم گناہ گاروں کی عافیت کی دعا کیجیے۔ خواجہ کمال الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ دعا مانگی، جہاز پر موجود لوگوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاز کے عرشے پر نمودار ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو پرسکون رہنے کی تلقین کی اور اپنی اس نگاہ سمندر کی جانب ڈالی۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر کو دیکھا، سمندر پر سکون ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، اور جب انہوں نے دوبارہ جہاز کے عرشے کی جانب نگاہ ڈالی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید عبداللہ رومی نے ملتان جانے کا ارادہ کیا، اور وہ جانے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرا ملتان جانے کا ارادہ ہے، مگر راستہ خطرناک ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائیں میں بخیریت ملتان پہنچ جاؤں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاک پتن سے فلاں موضوع تک تم بخیریت جاؤ گے، اور اس سے آگے ملتان کی حدود میں داخلے تک تمہاری ذمہ داری حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہے۔
عبداللہ رومی پاک پتن سے روانہ ہوا اور اس جگہ تک پہنچا جہاں تک حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہاں تک تم بخیریت جاؤ گے، اور اس نے اس جگہ پہنچ کر دو گانا ادا کیے اور شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا اور عرض کیا کہ جہاں تک مرشد پاک نے فرمایا تھا میری حفاظت کی ذمہ داری ہے، وہاں تک میں بحفاظت پہنچ گیا۔ اب آگے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حدود ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھے بخیریت ملتان پہنچا دے۔ چنانچہ وہ بخیریت ملتان پہنچ گیا۔ عبداللہ رومی فرماتے ہیں ملتان پہنچنے کے بعد میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت میں نے گلیم اوڑھ رکھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو ناراضگی سے اظہار کیا اور فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، یہ تو شیطانی لباس ہے۔ عبداللہ رومی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہ گلیم ہے، اور جن لوگوں کے پاس سونا چاندی ذخیرہ ہے انہیں کچھ نہیں کہتے اور میری گلیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ عبداللہ رومی کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم کہتے ہو جبکہ تم نے جب مجھے پکارا تو میں نے تمہارے معاملے میں کوتاہی نہیں کی۔ ناظرین، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے امراء جامع مسجد بغداد میں موجود تھا، اور وہاں کچھ اور درویش بھی تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو عشق کے موضوع پر بحث چھڑ گئی اور ہر ایک نے اس موضوع پر لب کشائی کی۔ ایک درویش نے کہا عشق ایسی سلطنت ہے جس کا دار و خلافہ شوق ہے، اور اس کے تخت پر رضا کے ہاتھ میں نرگس السوال کی شاخ ہے، جس پر ہجر کی تلوار اور فراق کا خنجر کا پہرا ہے۔ جب کوئی عاشق اس جانب جاتا ہے تو یہ تلوار اور خنجر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اگر اس دوران کچھ پل کے لیے وصال مسیر ہو جائے تو پھر اس تلوار اور خنجر سے سینکڑوں راز منکشف ہوتے ہیں، اور جسے عشق کی دولت مل جائے اس کی گردن ہزار بار بھی اڑا دی جائے تو وہ اف نہیں کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش کی بات سنی تو ایک سرد آہ بھری اور پھر یہ ربائی پڑھی کہ اے دوست، میں تیری یاد میں اس قدر مدہوش ہوں کہ اگر مجھ پر تلوار کے ہزاروں وار بھی کیے جائیں تو میں سر نہ اٹھاؤں گا۔ میں صبح سے تیری یاد میں جو آہ بھرتا ہوں، اگر اس کے بدلے میں دو جہاں بھی مل جائیں تو میں اسے ہرگز فروخت نہ کروں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ربائی پڑھی، حاضرین کے قلوب تڑپنے لگے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی انجانی قوت نے ان کے عشق سے چور بدن پر نمک چھڑک دیا ہو۔ شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے لاعلم تھے کہ یہ بزرگ ہستی کون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شب انتہائی بے چینی میں بسر کی، اور اگلے دن بعد نماز فجر شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مقیم تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک جمع غفیر تھا جو قطب الاقطاب خواجہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے وہاں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جن بزرگ سے کل ملاقات ہوئی تھی وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اکبر قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے کہا میری قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرا دو۔ خادم نے کہا یہ لوگ ابھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں کھڑے ہو جائیں اور جس وقت وہ باہر تشریف لائے تو وہ سب سے ملاقات کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بلایا تھا، اور تم ان سے کہو کہ طالب فرید آیا ہے۔ خادم نے جب اندر جا کر آپ کی عرض کی اطلاع دی تو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اسے فوراً اندر لاؤ، میں اسی کا منتظر ہوں۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ خادم کے ہمراہ خانقاہ میں داخل ہوئے تو اس وقت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حضرات کو سلام کیا، اور پھر قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا یہ میرا فرید ہے۔
شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو مسکراتے ہوئے فرمایا ماشاء اللہ۔ ناظرین، منقول ہے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 96 برس ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے علم ہو گیا کہ اب وقت وصال نزدیک آ پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گوشہ نشین ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ وقت اب عبادت الہی میں مشغول ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور کسی شخص کو اجازت نہ تھی کہ وہ بغیر اجازت حجرہ میں داخل ہو۔ ایک مرتبہ خادم خاص شام کے وقت حجرہ میں چراغ جلانے کی غرض سے داخل ہونے لگا تو قطب العالم حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا کہ تم چراغ کیوں جلاتے ہو جبکہ حجرہ تو نور الہی سے منور ہے؟ خادم نے عرض کیا کہ مجھے اس کا حکم ہے، لہٰذا میں چراغ روشن کروں گا۔ قطب العالم حضرت شاہ رخ الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نور الہی کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے، مگر وہ خادم پھر بھی حجرہ میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ خادم حجرہ میں داخل ہوا تو حجرہ میں موجود نور کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ حجرہ کے باہر موجود رہتے تھے اور ہم سوائے فرض نمازوں کے ہر وقت حجرہ کے باہر اس لیے موجود ہوتے تھے کہ شاید کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو وہ فوراً خدمت میں حاضر ہو سکیں گے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب والد بزرگوار کا وصال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ کے دروازے پر ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے خادم سے میرے متعلق پوچھا۔ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے ایک رکا مجھے دیا کہ یہ تم اپنے والد بزرگوار تک پہنچا دو۔ میں نے اس رکے پر موجود عنوان دیکھا تو حیران ہوا مگر ان سے دریافت نہ کیا۔ پھر میں نے وہ رکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ رکا پڑھتے ہی فوراً حجرہ سے باہر تشریف لائے اور ان بزرگ کی تلاش شروع کی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس حجرہ میں تشریف لے گئے اور اس دوران فضا میں ایک آواز بلند ہوئی، دوست بدوست رزید۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حجرہ میں داخل ہوا تو والد بزرگوار کی روح قفس عصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو شیخ و شیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پر آپ کی اطلاع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے اور اسی حالت میں بے ہوش ہو گئے اور جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ہوش نہ آیا تو خدام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ اوڑھا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبداللہ احمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آج میرے بھائی بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے ہزاروں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی ملتان تشریف لائے ہیں اور ملائکہ کے ہمراہ انہیں لے کر آسمانوں کی جانب بلند ہو رہے ہیں۔ آؤ ہم بھی ان کی نماز جنازہ ادا کریں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کے ہمراہ حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔